سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دیکھنے اور سننے والے میرے معزز ناظرین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کے اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ایک اور نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ ہم نے اس چینل پر ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کے تحت ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے بتائے گئے مسائل، پریشانیوں اور مشکلات کے حل کے لیے وظائف آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی ویڈیو خاص طور پر ان بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ جو کہ اپنی اولاد کی نافرمانیوں اور اولاد کے رویے سے پریشان ہیں اور اولاد کی ضد اور اولاد کی ہر قسم کی نافرمانی کو چھڑانا چاہ رہے ہیں. ان تمام بہن بھائیوں کے لیے آج ایک ایسا خاص قرآنی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر خصوصی فضل فرمائیں گے اور آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے. ناظرین، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد یا کوئی ایک بیٹا یا بیٹی جو کہ نافرمان ہو تو گھر میں اس کی نافرمانیوں کا تو گھر والوں کو، ماں باپ کو پتہ ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے گھر گئے ہو اور وہاں پر جا کر وہ بچہ آپ سے اس طرح کا سلوک کرے، آپ کی نافرمانیاں کرے، ہر بات پر ضد کرے، تو وہاں والدین کو بہت زیادہ پریشانی اور دکھ کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ اپنے جس دوست، جس عزیز کے گھر پہ ہوتے ہیں وہاں پر وہ پھر اس بچے کی حرکات کی وجہ سے کمفرٹ فیل نہیں کرتے. اسی طرح جس گھر میں وہ جاتا ہے اس گھر کے افراد بھی اس بچے کی شرارتوں سے عاجز آ جاتے ہیں، اور ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے اور وہ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ لوگ ہمارے گھر سے جلدی جلدی واپس چلے جائیں. ایسا ہی ایک میرے اپنے ساتھ میری آپ بیتی آپ کو سناتا ہوں کہ میں اپنے ایک عزیز ہیں ان کے گھر گیا تو ان کا پوتا ہے جو کہ ان کا بہت ہی زیادہ لاڈلا ہے. حالانکہ ان نے مجھ سے اس حوالے سے کوئی عمل نہیں پوچھا، لیکن میں نے کیا فیل کیا اس کے بارے میں کہ ہم 3-4 دوست تھے ان کے گھر گئے تو وہ آیا بچہ، پہلے آ کر اس نے ایک ایک کر کے ہم سب کو جو ہے چونٹی چٹکی جو ہے وہ کاٹنا شروع کر دی. دادا اس کے بیٹھے تھے، ان نے کافی منع کیا لیکن اس نے نہیں سنی. پھر دوبارہ سے وہ آیا، ہم لوگ پانی پی رہے تھے تو آ کر اس نے اس طرح سے کرسی وغیرہ ہلائی جس سے ہر فرد کا پانی گرا، اور آخر میں اس نے انتہا کر دی کہ اس نے ہر فرد کے پیچھے آیا اور آ کر ان کے اوپر تھوکنے شروع کر دیا. اب کوئی انسان جب دوسرے کے گھر میں ہو تو وہاں پر تو وہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن اسے کیا فیل ہوتا ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ کتنی زیادہ اس وقت اس آدمی کو غصہ اور اس آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ یہ سوچ کر کتنا وہ اب اس کے گھر والوں، اس کے والدین کے بارے میں اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسی اولاد ہے ان کی کہ اس کو سمجھا نہیں سکتے. تو آج ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ایک ایسا عمل ہے کہ قرآنی عمل ہے خاص قسم کا کہ جس کے کرنے کی برکت سے اللہ پاک اپنے لطف، اپنے فضل اور اپنے کرم سے آپ کے اس بیٹے، اس بیٹی، جو بھی آپ کی اولاد جو کہ نافرمان ہے، اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو فرما بردار اور اس کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے. وظیفہ نہایت مختصر ہے لیکن اس کے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ انشاءاللہ کچھ ہی دن کے کرنے کی برکت سے آپ کو واضح طور پر اس بچے کی عادات میں فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا. وظیفہ کی طرف جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بروقت اور بآسانی پہنچ سکے. میرے ایسے تمام بہن بھائی جو کہ اپنی اولاد کے رویوں، غصے، لڑائی جھگڑے اور اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہیں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ
پہلے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں نے نماز کی پابندی کرنی ہے اور نماز کو کسی بھی حالت فوت نہیں ہونے دینا۔ اب والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک شخص یہ عمل کر سکتا ہے۔ آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ کم از کم 21 دن تک اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد، جب آپ نماز عشاء ادا کریں تو نماز عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اول آپ نے کسی بھی مقدار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 کی سورۃ الکوثر کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ سورہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بتایا جاتا ہے کہ اس سورہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے تو لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں، بلکہ بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری کی پوری بسم اللہ شریف جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے کسی بھی مقدار میں 3، 7، 11، 15 جتنا آپ چاہیں اس مقدار میں آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے اور 7 مرتبہ مکمل پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نماز عشاء پڑھنے سے پہلے اپنے پاس 1 گلاس پانی کا رکھ لیں، کیونکہ یہ عمل پڑھنے کے بعد آپ نے اس پانی پر دم کرنا ہے۔ آپ نے پانی کا گلاس پاس رکھا، نماز عشاء ادا کی۔ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پانی کی بوتل ساتھ لے جائیں، تو اس بوتل کو آپ پاس رکھ کر نماز پڑھیں۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر بنا کسی سے بات کیے، بنا اپنی جگہ سے اٹھے اول کسی بھی مقدار میں درود شریف، اس کے بعد 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ 1 مرتبہ مکمل پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اسی طرح 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آخر میں پھر اسی مقدار میں درود شریف پڑھ کر اس پانی کی بوتل یا پانی کا گلاس جو بھی ہے آپ کے پاس اس پر دم کر دیں۔ اب یہ دم کیا ہوا پانی روزانہ اپنے بچے کو صبح نہار منہ، جب وہ اٹھے ناشتہ کرنے سے پہلے صبح نہار منہ پلانا ہے۔ 21 دن تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب رات میں وہ بچہ سویا ہوا ہو تو اس بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آپ نے 11 مرتبہ، اللہ پاک کا یہ مبارک نام ہے الحسیب، اس مبارک اسم کو آپ نے 11 مرتبہ اس بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے یا حسیبو کا ورد 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس خاص عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ پر خصوصی فضل فرمائیں گے اور آپ کا وہی بچہ جو کہ آپ کا نافرمان اور ضد کا پکا ہوگا، بات بات پر لڑتا جھگڑتا ہوگا، اللہ پاک آپ کے اس بچے کو انشاءاللہ ان تمام بری عادات سے محفوظ فرمائیں گے اور آپ کے اس بچے کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے۔ اگر آپ کے 2، 3، 4 بچے ہیں تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان تمام بچوں کے لیے یہ عمل کریں، تو ایک ہی بار عمل کر کے وہ پانی آپ کسی بڑے بوتل، کسی کولر وغیرہ میں ڈال کے صبح کے وقت تمام بچوں کو پلا دیں۔ انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ پانی جیسے جیسے جس بچے کے جسم سے ہو کر اس کے خون میں، اس کے دل میں جائے گا، اللہ پاک اس کے جو عادات ہیں، بری عادات ہیں، ان کو چھڑوا کر اس میں اچھی عادات اور اس کو آپ کا فرما بردار انشاءاللہ بنا دیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکے اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، خاص طور پر جن کے مالی حالات تنگ ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمان بہن بھائیوں کو جن کے بھی مالی حالات تنگ ہیں، اللہ پاک انہیں وسعت اور خوشحالی والی روزی عطا فرمائے۔ جتنے بھی میرے بہن بھائی جو کہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، چاہے گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بہن بھائیوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
جتنے بھی بہن بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا آپ تمام سامعین کے والدین عزیز اقارب رشتہ داروں میں سے جتنے بھی دوست احباب جو کہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام کے درجات کو بلند فرمائے اور تمام کی سیئات کو معاف فرما کر تمام کی حسنات کو قبول فرمائے اور تمام کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی میرے بہن بھائی جو کہ قرض میں مبتلا ہیں اور قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کے قرض کی خلاصی کی صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جن جن بہن بھائیوں کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے، جو بھی تمنا ہے، جو بھی مراد ہے، یا اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے ان کی تمام خواہشات، تمناؤں اور مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا اللہ ہم مانگ نہیں سکتے، ہماری اوقات نہیں ہے، لیکن یا اللہ پھر بھی تیرے در پر حاضر ہے۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شیطان اور نفس کے شر سے یا اللہ تو ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرما۔ یا اللہ مرتے وقت زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد